تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے بھائیوں اور معزز خواتین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ اور یہ مقدس برکتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ، آج اس کا تیسرا عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ ہے، اور رمضان کا ہر عشرہ اور ہر دن اور ہر رات رحمت سے بھی بھرپور ہے، مغفرت سے بھی بھرپور ہے اور نجات سے بھی بھرپور ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں سے، نعمتوں سے فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار یہ روزے رکھنا، قیام رمضان، قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اعتکاف کیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان بذات خود بڑی برکتوں والا ہے، پھر رمضان کا یہ آخری عشرہ بڑی برکتوں والا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دن کو روزہ رکھتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور آپ کا جاگنا ذکر و اذکار پر مبنی ہوتا، اور آپ کا جاگنا قرآن مجید کی تلاوت پر مبنی ہوتا، اور آپ کا جاگنا
رمضان المبارک کے ان آخری دنوں کے اندر، آخری عشرے میں باقی رمضان اور سال کے باقی دنوں کے اور باقی راتوں کی طرح قیام اللیل پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھتے اور اسی طرح دیگر نیک اعمال رمضان کے دنوں میں اور رمضان کی راتوں میں کرتے۔ تو ایک بذات خود رمضان ہے اور پھر رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر 10 دن کا یا آخری 9 دن کا اعتکاف ہے، اور پھر اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا قیام کر لیا تو فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ، اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نازل ہونا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ کے قرآن نے لیلۃ القدر کے متعلق کیا فرمایا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی کیا سیرت اور سنت رہی قولاً اور فعلاً اعتکاف کرنے کے حوالے سے، اور آیا کہ اعتکاف مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یا خواتین اسلام گھروں میں رہ کر، گھروں میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں، تو کیا گھر کے اندر مسجد کے علاوہ میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں کے اندر اعتکاف کرنا درست ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا القدر، فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ قرآن مجید لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کا نزول ہوا آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سال بھی کوئی بھی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، وہ 21 رمضان ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، 29 ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو نازل کر دیا ایک ساتھ پورے کا پورا لیلۃ القدر کی رات میں، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید فرقان حمید جناب جبریل علیہ السلام کو عطا کیا، اور جبریل حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے 23 سالوں کے اندر یہ قرآن مجید اللہ کے حکم سے جب جتنا پہنچانے کا حکم ہوا، جبریل یہ قرآن 23 سال کے اندر نبوت کی 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوتا رہا۔ تو فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کس لیے کہا جاتا ہے؟ لیلہ ہو جائے گی رات، اور القدر کے معنی ہے قدر و منزلت، یعنی قدر و منزلت بڑی عظیم رات، اور اس لیے اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح القدر کا معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے لیلۃ القدر کو یا شب قدر کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح القدر کا معنی تنگی بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر یعنی وہ رات
کہ جس رات ملائکہ آسمانوں سے اور روح الامین جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اتنی تعداد میں فرشتے آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام تنگی کی رات بھی ہے، اور اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر بھی ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اس رات کی عبادت اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری باب فضل لیلۃ القدر کے اندر فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ لے کر آئیں وما ادراکا، تو وہاں پر اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس متعلق آگاہ کر دیتا ہے اور آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر الفاظ آئیں کہ وما یدریکا، تو وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں بتائی ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات مگر 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات کا قیام، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کر لینا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں۔ تو ایک لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب فقط لیلۃ القدر کا قیام کر لینا اور لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر قیام رمضان اور نماز پڑھ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ اللہ رب رحمان اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے، اور 100 حصوں میں سے اللہ نے فقط ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے فقط ایک حصہ جو ہے وہ زمین پر اتارا ہے، اور 99 حصے اللہ نے وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور یہ اللہ کی اس اتاری ہوئی رحمت کے 1% کا اثر ہے کہ جنگلی خون خار درندہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، جنگلی خون خار درندہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، شیر ہے، بگاڑ ہے، اسی طرح دیگر جنگلی درندے جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، جو بڑی بڑی بھینسوں اور گایوں، یہاں تک کہ جنگلی درندے وہ شیروں کے وہ جو ہے ہاتھیوں کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں، مگر یہ اللہ کی رحمت کی اتاری ہوئی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ وہ جنگلی درندہ بھی اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ اب اللہ نے لیلۃ القدر کی ایک رات کو 1000 مہینے کی عبادت، 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا اور بہتر بنا دیا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیکج دیتا ہے، یہ پورا رمضان المبارک، یہ رمضان کریم، یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک پیکج ہے کہ سال بھر جس قدر گناہوں میں زندگی گزار دی، رمضان کے روزے رکھ لو تو گناہ معاف، نماز تراویح پڑھ لو تو پچھلے گناہ معاف، اور اسی طرح قیام اللیل میں لیلۃ القدر کو پالو
تو بھی تمہارے گناہ معاف۔ لیکن یہاں یاد رکھیے یہ گناہ وہ معاف ہوں گے جو صغیرہ گناہ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی چوری کرتا رہا، ایک آدمی ملاوٹ کرتا رہا، ایک آدمی ڈاکے مارتا رہا، ایک آدمی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا رہا اور اب فقط وہ لیلۃ القدر کا جو ہے وہ قیام پالے تو اس کے گناہ معاف نہ، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، اگر بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا بھی ازالہ کرنا ہوگا۔ فقط توبہ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اور روح جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کی رات یہ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی یہ رات معتدل رات ہوتی ہے۔ گرمیاں ہیں تو گرمی نہیں ہوگی، موسم بالکل برابر موسم ہوگا، اور اگر سردیاں پڑ رہی ہیں تو یخ سردی نہیں ہوگی بلکہ نارمل رات ہوگی۔ تو یہ لیلۃ القدر، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا کہ اسے رمضان میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام جن کے متعلق اللہ نے بتایا قد غفر اللہ نے بتایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سورۃ الفتح میں فرمایا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں۔ جب معصوم پیغمبر کا یہ حال ہے، جب معصوم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور ورم پڑ جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے نبی علیہ السلام تھک جایا کرتے ہیں، یہ معصوم ہیں اور اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی عبادت، تو پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم جو اوپر تلے اندر نیچے ظاہراً باطناً گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، تو ہمارے ملکوں میں عام طور پر لا علمی اور بے علمی کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ خواتین اسلام وہ گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں، جبکہ قرآن مجید کا فرمانا بھی یہی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر یہی لائے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف یا صحیح بخاری باب اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے باقاعدہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا۔ اگر خواتین کے لیے مسجد میں مکمل اور بھرپور منظم نظام ہو تو خواتین بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں گی، اور اگر مسجدوں کے اندر اہتمام اور انتظام نہ ہو تو پھر گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، اللہ رب الرحمن نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں کے اندر تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد ہی کے اندر ہوگا، مسجد کے علاوہ نہیں۔ یہی کام پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اور یہی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے کیا۔ اب موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جہاں پر مسجدوں میں اعتکاف کرنے سے روک دیا گیا تو کیا گھروں کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن کی مجبوری میں اور کرونا کی وجہ سے، تو لاک ڈاؤن ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اعتکاف ہمیشہ مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی سنت ہے
اور پیارے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اور صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ہاں بھی یہی۔ تو اس رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اس آخری عشرے میں، اور عبادت کرنا، اور پھر جو لیلۃ القدر کو پا لے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری یہ کوششیں اور کاوشیں قبول منظور فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت کے اندر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا